آگے ارشاد فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب، یعنی جو انہوں نے بڑے بڑے عہد کیے اور پھر ان عہدوں کو توڑ دیا، ان کی وجہ سے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرما دی۔ وہ ستھری چیزیں جن کا ذکر سورہ انعام کی آیت وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا میں بیان ہے۔ مثلا ان کے لیے اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح وہ جانور جن کے پاؤں میں انگلیاں ہیں ان کے لیے حرام کر دیے گئے، اور جن جانوروں کے پاؤں میں کھر ہے وہ حلال رکھے گئے، جیسے گائے، بکری وغیرہ، مگر ان کی چربی ان پر حرام کر دی گئی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ چربی جو کمر پر ہو، وہ چربی جو آنتوں سے ملی ہوئی ہو، وہ چربی جو ہڈی سے ملی ہوئی ہے، وہ ان کے لیے جائز کر دی گئی۔ اسی طرح پرندے ان پر حرام کر دیے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے حلال تھیں، لیکن ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر یہ چیزیں حرام ہوئیں۔ اسی طرح ان کے لیے پہلے یہ تھا کہ جمعے کا دن مقرر کیا گیا، لیکن انہوں نے سرکشی کی اور کہا کہ نہیں، ہمیں جمعے کا دن نہیں چاہیے، تو پھر انہیں ہفتے کا دن دیا گیا، اور ہفتے کے دن دنیاوی کام، شکار، کاروبار سب حرام کر دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جمعے کا دن ملا، ہمارے لیے پورے ہفتے میں جمعے کا دن بہت افضل ہے۔ اس دن ہم نماز ادا کرتے ہیں جمعے کی، لیکن جمعے کی نماز سے پہلے اور جمعے کی نماز کے بعد بھی کاروبار کر سکتے ہیں۔ ہاں جب جمعے کی اذان ہو تو کاروبار بند کرنا ضروری ہے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس لیے کہ انہوں نے بہتوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اس وجہ سے ان پر لعنتیں ہوئی کہ انہوں نے بے شمار لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی انہوں نے کوشش کی۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس لیے کہ وہ سود لیتے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے۔ آج بھی پوری دنیا میں جو بینکنگ نظام اور سودی نظام ہے اس کو چلانے والے یہودی ہیں، اور اس سے انہوں نے پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے۔ یہودی اس قدر ظالم ہیں کہ انہوں نے اس نظام کو اس طرح مرتب کیا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے، مہنگائی میں اضافہ ہو اور دولت سمٹ کر چند لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے، یعنی رشوت وغیرہ حرام طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے، اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی جو ایمان نہ لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو لوگ ایمان نہ لائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو ایمان لے آئے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ آگے انہی کا ذکر ہے، لیکن الراسخون فی العلم منہم، ہاں جو ان میں علم میں پکے ہیں، والمؤمنون، اور ایمان والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز قائم رکھنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر،
اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسوں کو ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت عبداللہ بن سلام کے ساتھی جو علم راسخ اور عقل صافی اور بصیرت کاملہ رکھتے تھے، انہوں نے اپنے علم سے دین اسلام کی حقیقت کو جانا اور سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ اسی طرح اہل سفینہ جو 40 افراد تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جو بڑے بڑے راہب تھے، توریت اور انجیل کے جاننے والے تھے۔ نجاشی بادشاہ اور اس کے دربار کے وزراء، مشیر اور پادری، تو ان کے لیے فرمایا کہ ہم انہیں بڑا ثواب دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم پر خاص فضل و کرم فرمائے۔ سورۃ النساء کا 22واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہم سب کے ظاہر باطن کو روشن اور منور فرمائے۔